اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے۔ کسی زمانے میں ایک قصاب تھا، وہ رات کے وقت جانور ذبح کیا کرتا تھا اور دن میں اپنی دکان پر گوشت لا کر بیچا کرتا تھا۔ جب یہ قصاب جانور ذبح کرتا تو خون کپڑوں پر لگ جاتا، تو یہ قصاب گھر آ کر خون آلودہ کپڑے بدلتا۔ ایک رات یہ قصاب جانور ذبح کر کے آ ہی رہا تھا کہ راستے میں سے ایک شخص شور مچاتا ہوا آیا، اس قصاب کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اس قصاب نے دیکھا کہ اس پکڑنے والے شخص کے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر قصاب بڑا ہی حیران ہوا، اتنے میں وہ شخص فوت ہو گیا، مر گیا۔ جب وہ مرا تو قصاب نے دیکھا کہ مرنے والے کے جسم میں ایک چھرا کھمپا ہوا ہے، کسی نے اسے قتل کیا ہے، کسی نے اسے مارا ہے۔ اب جو اسے قتل کرنے والا تھا وہ بھاگ گیا۔ اب لوگوں نے اس قصاب کو ہی آ کے پکڑ لیا۔ قصاب کے خون آلودہ کپڑے دیکھ کر لوگوں نے کہا تو نے ہی اسے قتل کیا، تو ہی اسی کا قاتل ہے۔ لوگوں نے اس قصاب کو پکڑ لیا، قاضی کے پاس لے گئے، قصاب پر مقدمہ چلایا گیا۔ لوگوں کی گواہی سن کر قاضی نے قصاب کو پھانسی کا فیصلہ سنا دیا۔ جب قصاب کو پھانسی کے لیے تختے پہ لایا گیا تو قصاب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ قصاب کی آنکھوں سے نکلے آنسو دیکھ کر تختے پر لانے والے پولیس افسر نے پوچھ لیا کیوں رو رہے ہو؟ اب کچھ زیادہ ندامت ہونے لگ گئی۔ اس قصاب نے کہا میاں ندامت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے ابھی مل رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ میاں میں اس بندے کا قاتل نہیں ہوں جس کی سزا مجھے مل رہی ہے، جس کی سزا میں مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اصل میں کسی اور کا قاتل ہوں۔ پولیس والے نے کہا وہ کیسے؟ قصاب نے کہا میاں سن، میں بہت عرصہ پہلے کشتی چلایا کرتا تھا۔ ایک بہت بڑا دریا تھا، دریا کے اس کنارے کے لوگوں کو دوسرے کنارے تک پہنچاتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو وہ چاند کا ٹکڑا ہی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا۔ میرا دل اس لڑکی پر فدا ہو گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اشارے میں بات کی اور اس لڑکی نے مجھ سے اشارے میں بات کی، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں تم سے اپنی خواہش پورا کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم نکاح ہی کر لیں۔ کہا وہ کیسے ہوگا؟ وہ جوان لڑکی نے کہا کہ تم میرے والدین کے پاس جا کر رشتہ مانگ، وہ تجھے رشتہ دے دیں گے، پھر ساری زندگی اکٹھے رہیں گے۔ کہتا ہے میں نے جا کر لڑکی کے والدین سے رشتے کی بات کی، انہوں نے کہا ہماری لڑکی تو اتنی حسین و جمیل ہے، خوبصورت، پڑھی لکھی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، تیرے اندر تو ہمیں ایک خوبی بھی نظر نہیں آتی، لہٰذا ہم تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیتے، تو یہاں سے چلا جا۔ میں بہت ہی مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ میری اس محبت میں، میرے پیار میں، میری مایوسی میں 2 سال گزر گئے۔ 2 سال کے بعد ایک دن میں کشتی چلا رہا تھا، ایک عورت میری کشتی پہ سوار ہوئی۔ اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب میں نے غور کیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی محبت میں 2 سال میں نے بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ یہ وہی عورت ہے جس کے عشق میں، جس کے پیار میں میں نے 2 سال بڑے ہی مشکل سے گزارے۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب اس لڑکی نے کہا نہیں، میں تجھ سے باتیں نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں کسی کی امانت ہوں، میری شادی ہو گئی، یہ میرا خامد ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، میں کسی کی امانت ہوں، میں تیرے ساتھ بات ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نے اسے بہت باتوں پہ مائل کیا، لیکن وہ بت بن کر بیٹھی ہی رہی، کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر میرے دل میں گناہ کا خیال آیا کہ آج وقت ہے میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں، آج وقت مل گیا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کر ہی لوں۔ 2 سالوں کی محبت میں نے دل میں سما رکھی ہے، 2 سالوں کا پیار میں نے دل میں سما رکھا ہے، آج وقت مل گیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر ہی لوں اس کا۔ اب میں نے اس لڑکی کو کہا کہ میرے قریب آؤ، میری خواہش پوری کرو۔ وہ لڑکی کانپ اٹھی، کہا خدا کا نام لو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، میں کسی کی امانت ہوں۔ قصاب کہتا ہے میرے اوپر درندگی کا بھوت سوار تھا، میں نے اس کے معصوم بچے کو چھین لیا۔ میں نے کہا اب میری خواہش پوری کرا دو تو ٹھیک ہے، نہیں تو تیرے بچے کو مار دوں گا۔ کہتی نہیں، ہرگز نہیں، میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتی۔ تو میں نے اس کے بچے کو دریا میں ہی ڈال دیا، مار دیا، اس کو ختم کر دیا، پانی میں ہی پھینک دیا۔ میں نے کہا تیرا بچہ تو اب مر گیا، اب تیرے پاس وقت ہے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، میرے آگے منتیں کرتی رہی، میرے آگے وسیلے دیتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی، لیکن مجھے پھر بھی رحم نہ آیا اور میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ میں نے کیا کیا؟ زبردستی سے
اس لڑکی کو پکڑا, اس کے ساتھ میں نے گناہ کیا. گناہ کرنے کے بعد میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر اسے میں ایسے چھوڑ دوں تو یہ گھر جائے گی, اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ میرے اوپر درج کرائے گی اور مجھے پھانسی پہ لٹکا دے گی. اس سوچ کی بنیاد پر میں نے اس لڑکی کو بھی جان سے مار دیا. جان سے مار کر میں نے اسے پانی میں پھینک دیا اور واپس چلا گیا. یہ کہنے کے بعد وہ شخص خون کے آنسو رونے لگا, رو کر کہنے لگا, میاں مجھے اس قتل کی سزا نہیں مل رہی, مجھے تو اس قتل کی سزا مل رہی ہے جو 20 سال پہلے میں نے قتل کیے تھے. مجھے اس قتل کی سزا نہیں مل رہی, مجھے اس جرم کی سزا نہیں مل رہی, مجھے تو اس جرم کی سزا مل رہی ہے جو 20 سال پہلے میں نے ایک ماں کو مارا تھا, ایک اس کے معصوم بیٹے کو مارا تھا. ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, میں نے 20 سال پہلے اس ماں بیٹے کو قتل کیا تھا. آج 20 سال بعد اللہ نے مجھے پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر دیا. میاں اس آدمی کو میں نے ہرگز قتل نہیں کیا, یہ جو مجھے سزا مل رہی ہے یہ 20 سال پہلے جو میں نے قتل کیے تھے یہ اس کی سزا مل رہی ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, وہ جب چاہے انصاف لے سکتا ہے. جوانوں, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑے گا. نیکی کرو گے, نیکی کل تمہارے کام آئے گی, دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی کام آئے گی. کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو گے تو کل تیری بیٹی کے سر پر بھی کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھے گا. کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو گے تو کوئی تیری بیٹی کو بھی اپنی بیٹی سمجھے گا. اگر تو کسی کی عزت اور آبرو کا محافظ رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج کر تیری بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا. اور دوسری بات, میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں, اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے. میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا.